رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، میم ٹی وی کے سلسلے علمی مذاکرہ کی 18ویں نشست کے ساتھ آپ کا میزبان شاہ رخ فیروز قادری حاضر خدمت ہے۔ اس سلسلے میں آپ کے سوالات کے جوابات حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فرحان قادری دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں۔ اس سلسلے میں اپنے سوالات پوچھنے کے لیے آپ ہمارے ای میل ایڈریس اور واٹس ایپ نمبر پر ہمیں اپنے سوالات ارسال کر سکتے ہیں۔ آپ کے سوالات کو آئندہ سلسلے میں شامل کیا جائے گا۔ آئیے سوالات کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، ہندوستان سے ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ نظر بد سے بچنے کے لیے ہاتھ میں کالا دھاگا باندھنا کیسا؟ نظر بد سے بچنے کے لیے یا کسی اور بھی معاملے کے ٹوٹکے کے لیے کوئی بھی ایسا طریقہ اختیار کرنا کہ جو شریعت مطہرہ میں ممنوع نہیں ہے وہ شرعاً جائز ہے۔ جیسا کہ ابتدائے اسلام میں، یعنی جس کو کہا جاتا ہے اسلام سے پہلے کا وقت، پیارے آقا علیہ السلام کے اعلان نبوت فرمانے سے پہلے کا وقت، یا آپ کے تشریف لانے سے پہلے کا وقت، زمانہ جاہلیت، پہلے یہ سلسلہ چلا کرتا تھا کہ ناظر کے دھون کو منظور پر چھینٹوں کے طور پر مارا جاتا تھا، اس سے نظر اتر جاتی تھی۔ حضور علیہ السلام کی بھی حدیث پاک کا ایک مفہوم اس طرح سے ملتا ہے۔ تو اور یہ بھی کہا جاتا ہے، علماء نے فرمایا، جیسے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حکیم الامت نے شرح مشکات مرآت المناجیح میں یہ بات، اس حدیث پاک جو میں نے مفہوم عرض کیا، اس کی شرح میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی شخص یہ محسوس کرے کہ آپ کی نظر کسی کو لگ گئی، مثال کے طور پہ کوئی بچہ ہے، تو اگر آپ کی نظر کسی کو لگ گئی ہے اور وہ محسوس کرتے ہیں کہ یار آپ ہی کی نظر لگی، آپ بہت محبت کرتے ہیں اس سے، تو اگر آپ سے کہیں کہ بھئی آپ اپنا وضو کا جو دھون ہے، جو پانی ہوتا ہے ہاتھ اور پاؤں کا، وہ آپ دے دیں تو اس بچے کو چھینٹے مار دیے جائیں تاکہ اس کی نظر اتر جائے، تو اسے برا نہیں ماننا چاہیے کہ وہ دے دیں۔ یہ نہ مانے برا کہ میری نظر سے وہ اس کو کوئی نقصان پہنچائے۔ دیکھیں، العین حق او کما قال علیہ السلام، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا نظر حق ہے، نظر لگ جاتی ہے۔ اب اس کے ٹوٹکے کے لیے، نظر اتارنے کے لیے مختلف طریقے لوگوں میں رائج ہیں۔ جو طریقہ بھی شریعت سے نہیں ٹکراتا اسے اختیار کر لینا شرعاً جائز ہے۔ اب ایک طریقہ یہ چلتا ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہی یہ بات ارشاد فرمائی کہ آٹے کی بھوسی اور 3 سرخ مرچیں یہ منظور پر، یعنی جسے نظر لگی ہو اس پر 7 مرتبہ پھیر کے اس کو جلا دیں۔ اگر اس سے بھس نہ اٹھے، یعنی اس سے اسمیل نہ آئے، تو اس کا معنی ہے کہ اس کو نظر لگی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو شفا بھی عطا فرما دے گا۔ تو اب یہ جو چیزیں ہیں یہ شریعت سے نہیں ٹکراتی، یہ شرعاً جائز ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خوبصورت تندرست بچے کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اس کی ٹھوڑی پہ کالا ٹیکا لگا دو، کالا نشان لگا دو تاکہ اس کو نظر نہ لگے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ شریعت منع نہیں کرتی۔ اور بھی کوئی اگر ایسے ٹوٹکے ہوتے ہیں کہ بھئی اگر جیسے کالا دھاگا آپ نے فرمایا، اگر کالا دھاگا باندھ لینا تو کوئی شریعت میں منع نہیں ہے۔ ہاں البتہ دھاگا ہو، ڈوری ہو، بعض اوقات ایسے بھی ہوتے ہیں، بعض بزرگ پڑھ کے دے دیتے ہیں، کوئی ڈوری ہوتی ہے اس کو باندھ لیجئے، تو اب وہ ڈوری باندھ لینے سے اس کے اوپر کوئی ایسا نہیں ہو جاتا معاملہ کہ وہ شرعاً اس کے لیے، کسی مرد کے لیے ہے، کسی عورت کے لیے کوئی کالا ڈورا پہننا ناجائز ہو۔ ہاں اس طرح کھینچ کے کس کے نہ باندھے۔ بعض لوگ کرتے ہیں جو فیشن کے طور پہ باندھتے ہیں یا مختلف قسم کے انداز ہوتے ہیں تو وہ ان کے لیے باندھتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں، اتنا سخت باندھتے ہیں کہ اگر وہ وضو و غسل کے معاملات ہوں تو شاید اس کے نیچے سے پانی نہ گزر سکے۔ تو ایسی صورت میں چونکہ یہ اب شریعت کے خلاف ہوا تو اس صورت میں روکا جائے گا کہ وہ اس طرح کا نہ باندھے۔ یا لوگ بلا وجہ کسی مزار سے منسوب کر کے کوئی کڑا لا کے پہن لیتے ہیں۔ اب مزار سے منسوب کیا، اس بزرگ نے، ان بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جن کے مزار سے وہ کڑا لے کر آیا، انہوں نے ساری زندگی شریعت مطہرہ کی اتباع میں اور اس شریعت کی تبلیغ میں نکال دی۔ انہوں نے کبھی پیارے آقا علیہ السلام کی احادیث کا الٹ نہ کیا کہ چونکہ دھاتی
چیزیں جو مرد کو بطور زیور جو چیزیں پہنی جا سکتی ہیں وہ مرد کو منع ہے. انہوں نے اپنی زندگی میں نہیں پہنی تو وہ کیا اپنے متوسلین سے یا اپنے معتقدین سے کبھی کہیں گے کہ آپ کڑا پہنو؟ کیا صاحب مزار نے آپ کو وہ کڑا دیا کہ آپ جا کے پہنے؟ نہیں، وہ تو فقط بازار کے باہر ایک ریڑھی لگی ہے یا اسٹال لگائے، وہاں وہ بابا کے ساتھ منسوب کر کے وہ کڑے بیچ رہے ہیں، وہ لا کے کڑے پہن رہے. تو ایسی کوئی چیز شریعت مطہرہ میں جائز نہیں ہے. دھاگا باندھ لینا، ٹیکا لگا، ٹیکے سے مراد میری وہی ہے جو کالا ٹیکا بچوں کو عموماً بعض لوگ کان کے پیچھے لگاتے تھے، بعض ٹھوڑی پہ لگاتے تھے، بعض ایسے چیکس وغیرہ پہ، چہرے کے گال وغیرہ پہ لگا دیتے ہیں تاکہ بچوں کو نظر نہ لگے. یہ ممنوع نہیں ہے. اسی طرح نظر اتارنے کے جو طریقے میں نے عرض کیے، اس کے علاوہ بھی لوگوں میں جو ہے کچھ اور طریقے بھی نظر اتارنے کے رائج ہیں. بس ایک اس کا پرنسپل، اس کا اصل اس کی ایک یاد رکھ لیجئے کہ جو طریقہ بھی شریعت کے خلاف نہیں ہے اس طریقے کے طور پر نظر یہ اتاری جا سکتی ہے، اس کو بطور ٹوٹکا استعمال کیا جا سکتا ہے. جس طرح ادویات کے استعمال میں کہ یہ والی نئی دوائی آئی ہے تو اس کا فارمولہ کیا ہے، اس کا جو ہے یہ آلٹرنیٹ دوائی کوئی اور بھی پروڈکٹ مل سکتا ہے کہ نہیں مل سکتا، اس کے لیے کوئی احادیث تلاش نہیں کرتا. سر درد ہو گیا تو اس کے لیے میں یہ گولی نہ استعمال کروں، یہ استعمال کر لوں. تو اس کے لیے جس طرح سے نقل کو تلاش ہی نہیں کیا جاتا، نہیں وہ دلائل نہیں ڈھونڈے جاتے جو منقولہ ہوں، تو اسی طریقے سے ان ٹوٹکوں کے لیے بھی منقولہ دلائل نہیں ڈھونڈے جاتے. وہاں پر بھی ادویات کے اندر یہی چیز جو ہے نظر میں رکھی جاتی ہے کہ وہ ادویات ایسے اجزاء سے نہ بنی ہوں جن کا استعمال حرام ہو. اور یہ یہاں پر بھی اس طرح کے ٹوٹکوں میں بھی اس چیز کا لحاظ رکھا جاتا ہے کہ ایسے ٹوٹکے نہ ہوں جو شریعت مطہرہ کے خلاف ہوں. واللہ تعالی اعلم. مفتی صاحب، لاڑکانہ سندھ پاکستان سے ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر بندہ نماز میں آواز کے ساتھ خوف خدا سے رو پڑے با اختیار یا بلا اختیار تو کیا نماز ہو جائے گی؟ اللہ تعالیٰ خوف خدا ایسا ہمیں عطا کرے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو اس وقت پہ اللہ کی خوف و خشیت سے ہماری آنکھیں بہنے لگے. رونے کا تعلق دل سے ہوتا ہے، دل جب بھر آتا ہے تو آنکھیں خود بخود بھر آتی ہیں. لیکن آواز کے ساتھ ہنسنا بہت زیادہ غم کی کیفیت ہو تو ممکن ہے کہ ایسا ہو جائے. اب با اختیار رویا یا بلا اختیار رویا، انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی، اینی ہاؤ، اگر وہ نماز میں رویا، الفاظ نہیں بنتے منہ سے تو نماز نہیں ٹوٹے گی. اور اگر الفاظ بنتے ہیں اوہ آہ تف اف، اس طرح کے کوئی بھی الفاظ بنتے ہیں تو پھر نماز فاسد ہو جائے گی، چاہے وہ انٹینشنلی رونا ہو یا ان انٹینشنلی رونا ہو. واللہ تعالی عالم. مفتی صاحب، لاہور پاکستان سے ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ کسی نے وضو کیا اور اسے پتہ نہ چلا کہ اس کا کوئی حصہ دھلنے سے رہ گیا اور بعد نماز پتہ چلا، تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی یا پھر سے پڑھنی پڑے گی؟ طہارت کا تعلق ہوتا ہے، طہارت کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں تعلق ہوتا ہے گمان غالب پر. اگر غالب گمان پر اس نے وضو کر لیا تھا کہ میرے اعضاء دھل چکے ہیں، اس نے کوئی غفلت نہیں برتی اور پھر نماز پڑھی اور اس کے بعد کسی طور پہ پتہ چلا کہ دھلنے سے رہ گیا تھا تو اب دھولے، نماز بھی ہو گئی اور وضو بھی. اور اگر غفلت کی تھی اس نے کوئی اور اس کے بعد جو ہے وہ دھلنے سے رہ گیا تو اس صورت کے اندر اس نے غالب گمان پہ طہارت حاصل نہیں کی، اب اسے دوبارہ اس کو وضو بھی کرنا ہوگا اور نماز بھی دوبارہ پڑھنی ہوگی. واللہ تعالی اعلم. محترم ناظرین، یہاں لیں گے ہم ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ویلکم بیک ناظرین کرام. میم ٹی وی کا سلسلہ علمی مذاکرہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں اور آج اس سلسلے کی 18ویں نشست جاری ہے. مفتی صاحب سے سوالات کا سلسلہ جاری ہے. مفتی صاحب، جہلم پاکستان سے ایک خاتون نے سوال بھیجا ہے کہ اگر کوئی شخص ملک سے باہر ہو اور عورت پاکستان میں تو ان کے درمیان نکاح صحیح کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ فریقین میں سے ایک الگ مقام پر ہے، دوسرا الگ مقام پر ہے. ان کے لیے نہ تو ٹیلی فون پر نکاح ہو سکتا ہے، نہ ہی ویڈیو کال وغیرہ کے ذریعے نکاح ہو سکتا ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ پہلے تو سمجھ لی کہ نکاح ہوتا کیسے، ارکان کیا ہے نکاح کے. ایجاب و قبول، آفر اینڈ ایکسیپٹنس، یہ ایک رکن ہے، اور حضور الشاہدین، دو گواہوں کا موجود ہونا. اب ایجاب و قبول یہ تو آن لائن کسی بھی ذریعے سے ہو سکتا ہے، چاہے آپ کال کے ذریعے کریں
یا ویڈیو کال کے ذریعے کریں، آڈیو کال کے ذریعے، کسی بھی طریقے سے کریں، ٹیلی فون کے ذریعے کریں، وہ تو پاسبل ہے، لیکن حضور الشاہدین یعنی دو گواہوں کا حاضر ہونا یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ اب ایجاب کی جگہ پر اگر دو گواہ موجود ہیں تو وہ قبول کی جگہ نہیں ہوں گے، اور اگر قبول کی جگہ موجود ہیں تو ایجاب کی جگہ نہیں ہوں گے، تو اس وجہ سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ یا وہ گواہ ٹریول کریں، یا یہ زوجین ہی ٹریول کر کے ایک مقام پہ پہنچ کے جو نارملی طریقے سے جس طرح نکاح ہوتا ہے اس طرح کر دیں، یا پھر یہ کہ گواہ کے ساتھ وکیل بن جائے، جس طرح سے عمومی طور پہ ہوتا ہے کہ لڑکی سے جو دلہن ہوتی ہے اس سے وکالت لیتا ہے کوئی شخص، اور اس کے دو گواہ ہوتے ہیں اس وکالت کے، پھر وہی دو گواہ نکاح کے وقت بھی بیٹھتے ہیں اور وہ اس بات کی گواہی پہلے تو اس بات پہ دیتے ہیں کہ ہاں ہمارے سامنے بچی نے، لڑکی نے وکالت دی ہے ان صاحب کو، اور وکیل صاحب اجازت دے کہ ٹھیک ہے، جو بچی نے اجازت دی ہے کہ آپ اس کا نکاح پڑھا دیں، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ اس کا نکاح پڑھا دیں، میں اس کا وکیل ہوں۔ تو اب وہ اس کے بعد جو حضور الشاہدین دونوں مقام پہ ہوا، جہاں دلہن تھی وہاں پر بھی اور جہاں دولہا بیٹھا ہے، جہاں قبول ہونا ہے اس جگہ پر بھی جو ہے وہ گواہ موجود ہوتے ہیں۔ یا تو یہی ہو سکتا ہے کہ اگر دلہن ٹریول نہیں کر سکتی یا دولہا ٹریول نہیں کر سکتا، دونوں ٹریول نہیں کر سکتے، تو ان کے گواہ ٹریول کر لیں وکیل کے ساتھ، ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے۔ اگر یہ کوئی بھی طریقے اپنائے نہیں جا سکتے تو ایک آخری طریقہ بچتا ہے نکاح فضولی کا۔ نکاح فضولی یہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر زید نے بکر کو کہا کہ میں نے تیرا نکاح فلاں عورت سے جو ہے پڑھوا دیا ہے، فلاں عورت سے میں نے تیرے نکاح کروا دیا ہے۔ اگر وہ ہاں کہہ دے گواہوں کی موجودگی میں، جن دو گواہوں کی موجودگی میں اس نے نکاح فضولی اس کا کرایا تھا، نکاح فضولی کے معنی یہی ہے کہ اس نے نکاح کا کہا نہیں تھا زید نے، اس نے کسی عورت کے پاس دو گواہوں کی موجودگی میں کہہ دیا کہ بھائی میں تیرا نکاح زید سے اتنے حق مہر کے بدلے ان گواہوں کی موجودگی میں پڑھواتا ہوں۔ اب وہاں سے اس کو یا تو آفر لے کے آ گیا یا وہاں سے اس کو پیغام دے کے آ گیا، اور یہاں پہ آ کے اس نے کہا میں نے فلاں خاتون سے تیرا نکاح ان گواہوں کی موجودگی میں اتنے حق مہر کے بدلے میں کروا دیا ہے۔ اب وہ اگر اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے تو ان کا نکاح ہو جائے گا، اسے کہتے ہیں نکاح فضولی۔ ایک طریقہ کار تو یہ ہو سکتا ہے، اینی ہاؤ اس میں گواہوں کو یہاں سے وہاں ہونا یہ لازمی ہے کہ حضور الشاہدین کے معنی ہے کہ حاضر ہونا دو گواہوں کا، جو سب سے بڑا فیکٹر ہوتا ہے جو آن لائن نکاح کے منعقد نہ ہونے میں ہوتا ہے، اگر اس کو سولو کر لیا جائے تو یہ نکاح ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی اعلم۔ مفتی صاحب، جدہ سے ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ یہاں بعض جگہ سبزی بیچنے والے ہندو ہیں جو ٹھیلوں پر سبزی بیچتے ہیں، کیا ان سے بغیر تحقیق کے سبزی لینا جائز ہے یا مسلمان سبزی فروش سے ہی لینا ضروری ہے؟ ہندوؤں کا سبزیوں کو کاٹ چھانٹ کرنا اور ان کی پانی چھڑکی ہوئی سبزی لینا مضر تو نہیں؟ ہندوؤں سے سبزی لے سکتے ہیں، صرف ذبیحہ جو چیزیں ہوتی ہیں، یعنی جن جانوروں کو ذبح کر کے کھایا جاتا ہے ان میں معاملہ ہوتا ہے کہ وہ غیر مسلم سے نہیں لینا چاہیے، کہ وہ کٹنے کے وقت سے لے کے فروخت کے وقت تک مسلمان کی نظر سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے۔ ذبیحے کا یہ حکم ہے۔ سبزیاں وغیرہ ان سے لے سکتے ہیں، کہ عمومی طور پر کہ لوگ اس سے یہ قیاس کرتے کہ انما المشرکون نجس، ان کے مشرک تو پلید ہیں، ناپاک ہیں، تو اب ہندو ظاہر ہے وہ مشرک ہے، تو اب ان کے ہاتھ لگے ہوئے جو ہے وہ گوشت ہیں یا ان کے ہاتھ لگے ہوئی سبزیاں وغیرہ ہیں، تو ان کو آیا کھا لینا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے؟ تو چونکہ یہ اس کا گوشت یا ذبیحے سے تعلق نہیں ہے، تو ان کو لانے کے بعد عمومی طور پر بھی ویسے ہم گھر پہ لا کے ویجیٹیبلز جتنے بھی ہوتے ہیں ان کو پہلے واش کیا جاتا ہے، اس کے بعد استعمال کیا جاتا ہے، تو ان کو لا کر یہ دھونا شرعاً جائز ہے۔ اور جو نجاست کی بھی بات ہے مشرکین کے، وہ ان کے عقیدے کی بات ہے۔ ظاہری طور پر اگر ان کے جسم پہ کہیں نجاست نہیں لگی تو ان کو اس طور پر ظاہری طور پر تو ناپاک نہیں کہا جاتا، البتہ ان کے نجس فرمانے کے پیچھے یہ حکمت ہے کہ ان کے عقیدے میں جو ہے نجاست ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ مفتی صاحب، فتح پور پاکستان سے ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ کسی موبائل کمپنی کی سمیں بیچنے کی ماہانہ تنخواہ 5000 ہو اور ایک سم پر 15 روپے کمیشن ملتا ہو، یعنی جتنی سمیں سیل ہوں گی ہر سم کے بکنے پر 15 روپے، تو کیا یہ کمیشن لینا جائز ہے؟ جی ہاں، بالکل جائز ہے، کہ سیلز کی جابز جو ہوتی ہیں، جو سروسز ہوتی ہیں، زیادہ تر اسی طرح ہوتی ہے کہ سیلری پلس کمیشن ہوتی ہے، کہ جو وقت دے رہے ہیں اس کے 5000 روپے ہوتے ہیں، اور جو سروسز یعنی جتنی وہ سیل کر رہے ہوتے تو پر پیس، پر میٹر، پر
آئٹم یا جو بھی اس کے یونٹس آف میجرمنٹ ہوتے ہیں اس کے حساب سے اس کا کمیشن طے کیا جاتا ہے، تو یہ شرعاً جائز ہے، واللہ تعالی عالم۔ اچھا، انہی صاحب کا فتح پور سے ہی ایک اور سوال ہے کہ لوگ بین الاقوامی سفر میں اکثر اپنے سامان میں سگریٹ کے پیکٹ لے جاتے ہیں، جس کا مقصد بسا اوقات ان پیکٹس کو بیرون ملک لے جا کر فروخت کرنا بھی ہوتا ہے، تو کیا یہ شرعاً جائز ہوگا؟ بیگیج کے اندر عمومی طور پر جو نارملی جو سامان لے کے جاتے ہیں وہ لیگلی بھی ان پر ڈیوٹی نہیں ہے کہ اب جو بیگ میں اگر کوئی اپنے اس کو استعمال کی اشیاء عمومی طور پہ کہا جاتا ہے، تو اگر وہ اس طرح سے لے کے جاتے ہیں اور ان پر قانونی پابندی بھی نہیں ہے تو وہ اسمگلنگ بھی نہیں کہلائے گی۔ اسمگلنگ اسی کو کہتے ہیں نا کہ لیگل چیز کو اس طور پر لے کے جائیں کہ جس پہ ڈیوٹی ادا نہ کریں، اسے کہتے ہیں اسمگلنگ۔ تو اب وہ اس کو اس طور پر بیگیج کی صورت میں لے کے جا رہا ہے اور اس پر ڈیوٹی ادا نہیں کر رہا، تو چونکہ قانون میں اس کی اجازت ہے، اتنا مارجن نکلتا ہے قانون کے مطابق کہ وہ ان چیزوں کو لے کے ساتھ ٹریول کر سکتا ہے، تو یہ جائز ہوگا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس کو دوسرے ملک لے جا کے اگر اس لیے بیچتا ہے کہ اس میں کچھ پروفٹ لے لے تو وہ پروفٹ بھی جائز ہوگا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ بالخصوص آپ نے سگریٹ کے حوالے سے پوچھا، تو سگریٹ جو ہے وہ من وجہ سلو پوائزن ہے۔ ہارٹ اٹیک کی سب سے بڑی وجہ جو اطباء فرماتے ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ سگریٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ موجب ہے ہارٹ اٹیک ہونے کا، یہ جو دل امراض قلب کے لیے یہ سب سے بڑا اس کا یہ موجب ہے، تو لہٰذا سگریٹ کے استعمال سے بچنا ہی چاہیے۔ اگر آپ اچھی سوچ کے ساتھ اپنے جو بھی آپ کا سیلنگ پوائنٹ ہے، اگر آپ وہاں سے ان کو ڈسکریج کرنے کے لیے، یعنی ان کی ہمت کو توڑنے کے لیے اگر آپ سگریٹیں بیچنا بند کر دیں تو یہ بہت اچھی بات ہوگی کہ آپ لوگوں کو سگریٹ سے دور کرنے کی کوشش میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ میری معلومات کے مطابق بعض ٹی وی چینلز ایسے بھی ہیں کہ جو اپنی آمدنی کو جو نظر انداز کرتے ہوئے سگریٹ کمپنیوں کے اشتہارات نہیں چلاتے، حالانکہ سگریٹ کمپنیوں میں ہم لوگ تو جیسے پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو پاکستان کے اندر تو کم از کم اتنی معلومات میری ہیں کہ جس دکان کے اوپر سگریٹ بکتی ہے اس کے ٹرن اوور بڑھتا ہے، یعنی سگریٹ کے اتنا استعمال ہے کہ جیسے مثال کے طور پر ہول سیل کا جو کام کرتے ہیں، یعنی جو تھوک فروش ہوتے ہیں، ان کے پاس جن کے پاس سگریٹیں رکھی ہوتی ہیں ان کو اکثر جو ہے وہاں یا تو گارڈ رکھنے پڑتے ہیں اپنی دکان پر، یعنی اتنا ان کے پاس کیش فلو ہوتا ہے، یا پھر ان کو گرلنگ کرانی پڑتی ہے، اپنی دکان کی گرل وغیرہ بنانی پڑتی ہے تاکہ کوئی ڈکیتی وغیرہ کے معاملات اور اس طرح کی روبری نہ ہو ان کی شاپس پر، تو یہ کرنی پڑتی ہے، اتنا ٹرن اوور ان کا بڑھ جاتا ہے۔ تو اگر اس چیز کی قربانی دے کر ہم ان کو ڈسکریج کریں، سگریٹ پینے والے کو، سگریٹ بیچنے والے کو، تو ہم اس میں کم از کم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ باقی جو آپ نے اس حوالے سے بیگیج کے حوالے سے کہا، تو جو حلال پروڈکٹس ہیں، سگریٹ پینا مباح ہے، بیچنا بھی مباح ہے، اس کا نفع بھی حلال ہے، لیکن چونکہ یہ ایک لانگ ٹرم پہ نقصان پہنچانے والی چیزیں، لہٰذا اس سے بچنا اور دوسروں کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، واللہ تعالی اعلم۔ محترم ناظرین، علمی مذاکرے کی 18ویں نشست آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہاں لیں گے ہم ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، علمی مذاکرے کا سلسلہ جاری ہے۔ مفتی صاحب سے آپ کے سوالات کے جوابات جان رہے ہیں۔ مفتی صاحب، دنیا پور سے ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ بوڑھی عورت کی عمر کتنی ہو جب مرد کا اس سے پردہ نہیں ہوگا؟ عمومی طور پر فقہا لکھتے ہیں کہ وہ ایسی بد شکل ہو جائے کہ جس کی وجہ سے اس کی طرف اٹریکشن ختم ہو جائے۔ بد شکل کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ بری لگنے لگے، معنی یہ ہے کہ اس کے اندر سے کشش ختم ہو جائے، اٹریکشن ختم ہو جائے کہ جس کی طرف توجہ جاتی ہے۔ جو کبر سنی کے اندر جو ہے عموماً ایسا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے لیے کوئی ایج فکس کر لینا، کوئی عمر مقرر کر دینا بھی جو ہے یہ ذرا مشکل معاملہ ہوتا ہے کہ بعض خواتین کبر سنی میں بھی اٹریکشن رکھتی ہیں جس کے باوجود ان کو پردہ کرنا چاہیے، اور بعض ایسی خواتین ہوتی ہیں جن کی عمر بہت زیادہ نہ بھی ہو
لیکن وہ اٹریکشن نہیں ہوتا جس کی وجہ سے ان کے اوپر پردے کے احکامات. بہرحال انہیں اپنے طور پر کوشش کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ حیا عورت کا جو ہے زیور ہے. تو حیا کی وجہ سے عورت پردہ کرتی رہتی ہے. جن کو پردہ کرنے کی عادت ہوتی ہے وہ کبر سنی تک بھی جو ہے ان کے اندر حیا یہ باقی رہتی ہے اور وہ پردہ کرتی ہے. البتہ اصول قاعدہ اس کا یہی ہے کہ وہ اٹریکشن جب ختم ہو جائے تو اس وقت اس کے بعد جو ہے وہ اس کا پردے کا حکم ختم ہو جاتا ہے. پردے کا حکم ختم ہونے کے معنی بھی یہ ہیں کہ وہ چہرہ وغیرہ کھلا رکھ کے جو ہے نا مردوں کے سامنے جا سکتی ہے، یا مردوں سے ڈائریکٹلی کلام اسے کرنا ہو تو کر سکتی ہے. البتہ ستر جتنا اس نے ڈھکنا ہے وہ عورت کو ہر عمر میں ڈھانپ کے رکھنا ہے، چاہے وہ زندہ ہو یا مر جائے. یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ اس کو اس طرح کا لباس پہننا جائز ہو جائے گا کہ اب وہ اس کو پردہ نہیں ہے، کہ جو لباس شرعاً عورت کے لیے ممنوع ہے، یعنی شارٹ ڈریس وغیرہ اس کو پہننا شرعاً جائز نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ عالم. مفتی صاحب، ان صاحب نے یہ ایک اور سوال پوچھا ہے کہ اگر نماز میں اتحیات میں بیٹھے اور اتحیات کے بجائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تھوڑی سورہ فاتحہ پڑھ لے تو کیا حکم ہوگا؟ اتحیات کی جگہ پہ تلاوت شروع کر دیں یا تلاوت کے مقام پر اتحیات پڑھنا شروع کر دیں. دونوں صورتوں میں اگر یہ سہون ہوا ہے بھولے سے، دونوں صورتوں کا ازالہ جو ہے سجود سہو سے ہوگا. واللہ تعالی اعلم. لاہور پاکستان سے ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ ہم سنتے ہیں کہ الحب للہ والبغض للہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنا اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بغض رکھنا، تو اللہ تعالیٰ کے لیے دشمنی رکھنے سے کیا مراد ہے؟ اگر کسی کے گناہوں کے سبب اسے برا جانے تو یہ کیا ہوگا؟ کیا یہ تکبر ہوگا؟ الحب للہ والبغض للہ، اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ ہی کے لیے بغض رکھنا، نفرت کرنا. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے من رآ منکرا فلیغیر بیدہ، جو منکر یعنی غلط چیز کو دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے. فإن لم یستطع، پس اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو، فبلسانہ، تو اپنے قول سے بدلے اسے. وإن لم یستطع، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھے، فبقلبہ، تو اپنے دل میں اسے برا ضرور جانے. وذالک اضعف الایمان، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اور فرمایا کہ یہ ایمان کا خفیف ترین چھوٹا ترین درجہ ہے کہ کم از کم برے کو برا ضرور جانے، دل میں اپنے اتنا ضرور خیال کرے. اب ہاتھ سے بدلنا یعنی جب اس پر قدرت اور طاقت رکھتا ہو، ایسا نہ ہو کہ ہر کام دنیا کا جو ہے جو بھی جہاں کچھ ہو رہا ہے تو اس کو اپنے ہاتھ سے اس طرح سے بدلے کہ جس کی وجہ سے کوئی اور جو ہے معاملات کے اندر انتشار پیدا ہو. تو ایسی اصلاح کے نام پر جو ہے تخریب کا اسلام نے اجازت نہیں دی. یہ معنی یہ ہے کہ جب آپ کا اختیار بھی وہاں پہ چل رہا ہو. اچھا، ورنہ زبان سے اس کی اصلاح ضرور کرے جہاں اصلاح کرنا ممکن ہو، جہاں لگتا ہے کہ اس کی اصلاح سے تصحیح ہو جائے گی تو وہاں اصلاح کرنا واجب ہو جاتا ہے. ورنہ کم از کم کچھ بھی نہ کر سکتا ہو تو دل میں اسے برا ضرور جانے. اب یہ تو بات ہے جس چیز کو برا دیکھا، غلط دیکھا اور اس کو صحیح کرنے کے لیے. اب ایک شخص گناہ گار ہے، تو اب گناہ گار ہے، کچھ غلط کرتا ہے، تو اس سے نفرت نہیں کی جائے گی، بلکہ کوشش کی جائے گی کہ اس کی اصلاح کر دی جائے اور وہ گناہوں سے باز رہے. نفرت جو ہے وہ گناہ سے کرے، گناہ گاروں سے نہیں کرے. یہ چیز ضروری ایک پرنسپل ہے، یہ اصل ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے. اگر کوئی شخص کر رہا ہے تو اس کی اصلاح کی کوشش کرے، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے. اور اگر یہ سمجھے کہ یار وہ غلط ہے، جو سوال کا آخری جز تھا کہ وہ غلط ہے اور میں تو بھائی بہت اچھا ہوں، میں تو 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہوں، وہ تو 3 ٹائم کی پڑھتا ہے، یا وہ نماز ہی نہیں پڑھتا، تو میں اسے جو ہے نا اچھا نہیں سمجھتا. اس سے بات کرتے ہوئے جو ہے نا اکڑ کے بات کریں یا برے رویے سے بات کریں تو بلا شبہ پھر یہ تو تکبر ہی ہوگا. تو اس کو وہ قرار نہیں دیا جا سکتا کہ نہیں جناب آپ نے والبغض للہ کیا، یہ اللہ کے لیے بغض نہیں ہے بلکہ یہ اپنی ذات کا تکبر ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے بغض رکھنے کے معنی یہ ہے کہ اگر کوئی دین کا، اسلام کا دشمن ہے تو وہ آپ کا دشمن ہونا چاہیے، اور اگر کوئی دین کا، اسلام کا دوست ہے، دین کے لیے خیر خواہ ہے تو ہمیں اس سے محبت کرنی چاہیے. وہ الحب للہ ہے. کوئی مسلمان ہے تو ہمیں اس کے لیے اپنے دل میں نرم جذبہ رکھنا چاہیے. الحب للہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنا ہے. اس کے معنی ہے، یہی معنی ہے الحب للہ والبغض للہ، کہ یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ کوئی گناہ گار ہو تو اس سے نفرت کی جائے. واللہ تعالیٰ اعلم. مفتی صاحب، ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ فاسق و فاجر سے کیا مراد ہے؟ فاسق مطلقاً گناہ کبیرہ کرنے والے کو کہتے ہیں. جو بھی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے وہ فاسق ہوتا ہے.
اور فاجر اسے کہتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے گناہ کبیرہ بھی کرتا ہے اور اس پر دلیر بھی ہے، یعنی کھل کے کرتا ہے اور جو اس کے اوپر دلیر ہے اسے فاجر کہا جاتا ہے۔ عموماً تو یہ ملتے جلتے معنی ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہ ڈرتے ڈرتے گناہ کرتا ہے، اور یہ دلیری کے ساتھ جو گناہ کبیرہ کرتا ہے اسے فاجر کہتے ہیں، اور فاسق جو ہے ڈرتے ڈرتے جو گناہ کرتا ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ اچھا، ایک سوال یہ موصول ہوا ہے کہ ایک مسجد کے مؤذن صاحب 6 مہینے کی چھٹی لے کر اپنے وطن بیرون ملک جانا چاہتے ہیں اور سفری اخراجات مسجد کے فنڈ سے طلب کر رہے ہیں۔ عرف میں یہ ہے کہ سالانہ 30 یوم کی چھٹی مؤذن صاحب کو اجازت ہے، صحیح۔ جبکہ انہوں نے 7 سال سے کوئی چھٹی نہیں کی۔ سوال یہ ہے کہ مسجد کے فنڈ سے اگر ان کو سفری اخراجات، کیا ان کو مسجد کے فنڈ سے سفری اخراجات دیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، عرف میں ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ٹریول ایکسپنسز کسی کو دیے جائیں، تو یہ عرف کے خلاف ہے۔ اب ان کو چھٹیاں تو بہرحال جتنی بھی بنتی ہیں ان کی، یا وہ لیپس ہوتی ہیں، جو بھی جو پالیسیز ہیں یا جو عرف ہے اس کے حساب سے ان کو دیا جائے گا۔ البتہ یہ کہیں بھی معروف نہیں ہے کہ کوئی شخص ملک سے باہر رہتا ہو اور اس کو اپنے گھر جانے کے لیے کتنے بھی عرصے کے بعد جو ہے اس کو ٹریول کے لیے اس کی ٹکٹ وغیرہ اس کو یا اس کے دوسرے ایکسپنسز وغیرہ وہ بیئر کری جائے، وہ بھی مسجد فنڈ سے۔ یہ تو عرف نہیں ہے۔ ہاں، البتہ ذاتی طور پر کوئی صاحب ثروت صاحب کو محسوس کریں یا کرنا چاہیں اپنے طور پر کہ ان کی خدمت کرنا چاہیں کہ مؤذن صاحب عرصہ دراز سے آپ نے کچھ کئی سال بتائے کہ انہوں نے کوئی چھٹی ہی نہیں کی، 7 سال سے 7 سال سے کوئی چھٹی نہیں کی، اور وہ 7 سال سے ظاہر بیرون ملک کے ہیں تو یہاں کے چھٹی بھی کر کے کہاں جائیں گے، گھر ان کا یہاں نہیں ہے تو وہ مسجد میں ہی رہتے ہوں گے، تو 7 سال سے چھٹی نہیں کی، 210 دن تو عرف کے اعتبار سے جو چھٹیوں کے حساب سے ہوگا وہ ان کے بن گئے 30 دن پر ایئر کے جو ان کے لیوز ہیں وہ انہوں نے اویل نہیں کی ہیں۔ اور حیرت ہے، خیر کبھی بیمار بھی نہیں ہوئے اور کبھی انہوں نے اذان سے چھٹی بھی نہیں کی ہوگی۔ یہ سوال پر تھوڑی سی حیرت ضرور ہے مجھے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ ایسی استقامت سب کو عطا فرمائے۔ تو یہ ان کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ وہ ٹریول ایکسپنسز جو ہے مسجد فنڈ سے ان کے لیے ادا کیے جائیں۔ ہاں، البتہ کوئی پرسنلی بیئر کر کے ان کو ٹریول کے ایکسپنسز دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ تو محترم ناظرین، آپ نے آج علمی مذاکرے کی 18ویں نشست ملاحظہ فرمائی، اور اگر آپ اس سلسلے میں اپنے سوالات ہمیں ارسال کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے ہوئے واٹس ایپ نمبر اور ای میل ایڈریس پر آپ ہمیں اپنے سوالات ارسال کریں۔ آپ کے سوالات کو آئندہ نشست میں شامل کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج ہمیں دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی لگن لگا دے، 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 اپنی لگن۔ عقائد کی درستگی کے لیے دیکھیے دینی پروگرام اسلامی عقائد ہر جمعے کی رات 9 بجے دیکھنا نہ بھولیں، صرف میم ٹی وی پر۔ اپنی لگن